بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں اور محترم بھائیوں، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ شریف سے اس لیے کی گئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ تو آج کے جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، بسم اللہ کا یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں لے آتا ہے بندے کو، اور پھر یہ انتہائی طاقتور لیکن آسان اور مجرب عمل آپ کو ہر قسم کی تمام بیماریوں سے دور بھی کرتا ہے، چاہے بیماری لا علاج ہی کیوں نہ ہو۔ تو آئیے وقت ضائع نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو کو مکمل آپ ضرور دیکھیے، اور میں گزارش کرتی ہوں لائک اور شیئر بھی کیجیے گا، اور اس سے پہلے ہمارے چینل سید دین کارنر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہر جائز مقصد کے لیے انسان کر سکتا ہے۔ یہ وظیفہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آنکھ کی سفیدی اور سیاہی میں۔ جو وظیفہ آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی طاقتور ہے، اور سب سے بڑی بات کہ مجرب بھی ہے۔ جو بھی یہ وظیفہ کرے گا وہ اللہ کی پناہ میں رہے گا، انشاءاللہ پریشانی نہیں آئے گی، دنیا میں غلطی کرنے سے بچا رہے گا، گناہوں سے پاک ہو جائے گا، کیونکہ بے شک انسان غلطیاں کرتا رہتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن یہ عمل انسان کو غلطی سے بچاتا ہے اور وہ کم سے کم گناہ کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اس وظیفے کی ایک اور کرشمہ سازی یہ ہے کہ بندے کو خواب میں پتہ چل جاتا ہے اگر اس کو کوئی پریشانی ہے یا کسی قسم کی جو رکاوٹ ہے یا وہ کس بیماری میں مبتلا ہے، اس بیماری کا علاج اس کو مل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ کسی کو محتاج نہیں رہنے دیتا، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے دیتا، کسی سے مدد مانگنے پر مجبور نہیں کرتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ بے شک اسی کا نام پاک ہے، اور اسی کے ناموں سے شروعات ہوتی ہے ہر کام کی، ہر جائز کام کی۔ آپ کو میں وظیفہ بتا دیتی ہوں کہ روزانہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اس کی خاص تاکید بزرگان دین یہ کرتے ہیں، یہ وظیفہ کرنے سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے۔ عورتیں اپنے خاص ایام میں وظیفہ کر سکتی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو بے نمازی یہ وظیفہ کرتا ہے تو نماز کا پابند ہو جاتا ہے انشاءاللہ، بلکہ وہ شخص تہجد گزار بھی ہو جاتا ہے۔ عمل کس طرح کرنا ہے اب آپ غور سے سن لیجئے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے 11 بار درود ابراہیمی آپ کو پڑھنا ہے، جو کہ نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک ہے، اور پھر بعد میں آپ نے 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ پڑھتے ہوئے اپنے مقصد اپنے ذہن میں آپ رکھیں۔ یہ وظیفہ پڑھ کے آپ نے دوبارہ سے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، جو کہ آپ نے شروع میں پڑھا ہے وہی آخر میں بھی آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ جو بھی چاہیں دعا مانگ سکتے ہیں۔ خاص طور پر جو بیمار ہے شفا یابی کے لیے وہ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ اگر وہ خود اٹھ نہیں سکتے، بیماری کی وجہ سے کمزوری ہے، تو گھر کا کوئی بھی فرد 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس وظیفے کو کر کے دم کیا ہوا پانی مریض کو ضرور پلائے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی لا علاج بیماری دور ہو جائے گی۔ بیماری چاہے جسمانی ہو یا روحانی، انسان کو ہر حال میں تکلیف دیتی ہے۔ بیمار انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اس وقت وہ دعا مانگے اور دل سے اس وظیفے کو کرے۔ تو اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ وظیفہ جو بھی کرے گا اس کو بہت آسانی ہوگی، کیونکہ علامہ احمد صافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ سے قرآن مجید کی شروعات ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی اطاعت کرنے کے لیے یہ ضرور فرماتا ہے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرو۔ حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا یعنی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی ہو وہ ادھورا رہ جاتا ہے، لہٰذا
تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا یعنی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان رحمت والا ہے، اور یہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا ہے تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے گا۔ مروی ہے ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر، یا پھر تو اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا۔ اے ہمارے اللہ عز و جل، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے خود اپنی کتاب کی ابتدا یعنی شروعات میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی ہے، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ کرنا۔ یعنی اس سائل کا مقصد یہ تھا بولنے کا کہ اتنا بڑا دروازہ بنایا ہوا ہے اور سائل کو دینے کے لیے تیرے دل میں کوئی جگہ نہیں، تیرا دل بڑا نہیں، تو پھر دروازہ کیوں بڑا کیا ہوا ہے؟ یہاں پر آپ کی معلومات میں اور اضافہ کر دوں کہ بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا۔ فردوس الاخبار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 26 میں حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فرحت نشان ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی ہر حرف کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرمائے گا، 4000 گناہ بخش دے گا اور 4000 درجات بلند فرمائے گا۔ بسم اللہ کے 19 حروف ہیں اور دوزخ پر عذاب دینے والے فرشتے بھی 19، بس امید ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا۔ دوسری خوبی یہ بھی ہے کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، جن میں سے 5 گھنٹے 5 نمازوں نے گھیر لیے، اور 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف عطا فرمائے گئے۔ بس جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا رہے انشاءاللہ اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور ہر گھنٹے کے گناہ معاف ہوں گے۔ یہاں تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نازل ہوئی تو کیا ہوا؟ آئیے جانتے ہیں اس حدیث سے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی سمت دوڑے، ہوائیں ساکن ہو گئیں یعنی رک گئیں، سمندر جوش میں آ گیا۔ چوپایوں نے یعنی 4 پیروں والے جانوروں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے، اور شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے، اور اللہ عز و جل نے فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جس شے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا۔ کتنے راز چھپے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، تو آپ نے یہ وظیفہ خود بھی کرنا ہے اور تمام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ عمل آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہی وقت میں کیجیے گا۔